الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر جو کرم فرمایا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے۔ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھتے ہیں تو پھر حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم ان کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن زندگی کسی اور طرح کی نظر آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک انتہائی سادہ، تکلف سے پاک، نمود و نمائش سے دور، اور ہر شخص کے لیے اس پر عمل کرنا، اسے اپنانا انتہائی آسان۔ غریب سے غریب شخص ہو، امیر سے امیر انسان ہو، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں روشنی نظر آتی ہے۔ اکثر اوقات آپ نے اس دین کی خاطر کیا کچھ برداشت کیا ہے جو ہمیں پلیٹ میں رکھا ہوا مل گیا ہے اور بڑی آسانی سے ہم تک پہنچا۔ جنہوں نے پہنچایا انہوں نے کیا کیا تکلیفیں اس میں برداشت کیں، کتنی رکاوٹیں آئیں اور کن کن مشکلات سے گزرے، اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ محمد الرسول اللہ جب ہم کہتے ہیں تو پھر ہمارا ناطہ ان سے جڑ جاتا ہے، ہمارا تعلق ان سے قائم ہو جاتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اپنے گھر سے نکلے اور جا کر مسجد میں بیٹھ کے حضرت ابو بکر صدیق کا گھر بالکل مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس کا ایک دروازہ آج بھی جب آپ جائیں تو دیکھتے ہیں خوخۃ ابی بکر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی آمد کا راستہ یا حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی کھڑکی ایک طرف نظر آتی ہے۔
حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ اس وقت عمر مسجد میں کیوں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ گھر سے نکل آئے اور آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر اس وقت کیوں آئے ہو؟ کوئی جواب نہ دیا۔ پھر پوچھا تو انہوں نے کہا ابو بکر تم سے کیا چھپاؤں، بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے اور بھوک نے ستایا ہے، تو میں مسجد میں آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ کئی دنوں سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ ہمیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ چار کھانے بھی پڑے ہوں پھر بھی ہمیں ذائقہ نہیں آتا۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ اس میں نمک تیز ہو گیا ہے، کبھی یہ چیز ہے باہر سے منگوا لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک بھی پاس ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے پوچھا ابو بکر عمر کیوں بیٹھے ہوئے اس وقت، تو کیا باتیں کر رہے ہو؟ ایک یار غار ہیں تو دوسرے مراد رسول ہیں، تو دونوں نہ بولے، پھر غم سنائیں تو کسے سنائیں؟ آخر دونوں بولے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بھوک بہت ستا رہی تھی اور برداشت نہ ہوئی، تو عمر آئے۔ ابو بکر نے کہا پھر میں بھی آ گیا ہوں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سنے میرے آقا نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا والذی بعثنی ما اخرجنی الا ما اخرجکم فی ھذہ الساعہ۔ ابو بکر عمر اس ذات کی قسم جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے بھی کوئی چیز اس وقت گھر سے باہر نہیں لائی سوائے اس کے جو تمہیں باہر لے کر آئی، کہ جس طرح تم فاقے میں ہو تو میں بھی فاقے میں ہوں۔ والذی بعثنی، آپ کو تو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے بھی بھوک باہر لے کر آئی ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ کئی کھانے سامنے ہوتے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، بسم اللہ پڑھنا بھی یاد نہیں رہتی۔ جب کھانا ختم ہوتا ہے تو پلیٹ کو جس طرح دھتکار کر پھینکتا ہے کہ ایسے آگے کر دیا، اور یہ بھی خیال نہ آیا کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ تینوں ساتھ ہو لیے اور حضرت ابو ایوب انصاری جو رسول اللہ کے میزبان ہیں مدینہ منورہ میں، ان کے گھر گئے۔ اہلیہ سمجھ گئیں
کہ اس وقت جو آمد ہے یہ ویسے نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ابو ایوب تو باہر گئے ہوئے ہیں، آپ تشریف رکھیں، میں ابھی ان کو بلا کر لاتی ہوں۔ یوں ہی حضرت ابو ایوب آئے تو بغیر کسی دیر کے، بغیر کوئی بات کرنے کے، فوراً آپ نے کھجوریں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیں اور عرض کی یا رسول اللہ یہ تناول فرمائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ اٹھے، قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں پر۔ تو حضرت ایوب تیزی میں تھے اور انہوں نے ایک بکری پکڑی تو رسول اللہ نے فرمایا ایوب ایسی بکری ذبح نہ کرنا جس کے بچے ہوں، کیونکہ اس کے بچوں کو تکلیف ہوگی۔ ایسی بکری کو ذبح نہ کرنا کہ اس کے بچوں کو تکلیف ہو۔ کبھی کسی کو کھانا سامنے ہو تو اسے کسی یتیم کا بھی خیال آیا ہے، یا کسی بھوکے انسان کا بھی اس کے دل میں تصور آیا ہے کہ میں تو 10 قسم کے کھانے اپنے سامنے رکھ کر بیٹھا ہوں، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس نے کئی دنوں سے کھانا دیکھا ہی نہ ہوگا۔ اور پھر جب میزبان کھانا تیار کر لائے روٹیاں اور گوشت پکا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اٹھائی اور اس پر تھوڑا سا گوشت رکھا، اور آپ نے فرمایا عمر، میری جو فاطمہ ہے نا، لم تذق منذ ثلاث، میری فاطمہ نے بھی 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، ذرا جا یہ لے کر میری فاطمہ کو دیا۔ فَإِنَّهَا لَمْ تَذُقْ مُنْذُ ثَلَاثٍ، کہ وہ جو میری فاطمہ ہے نا، 3 دن سے اس نے کوئی چیز چکھی نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا لم تذق۔ یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی طاقتیں دی ہوئی ہیں کہ ایک دن نماز پڑھتے ہوئے آپ نے ہاتھ ایسے اونچا کیا، پھر نیچے کر لیا۔ بعد میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے کہ آدمی ہاتھ اس طرح اٹھایا کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں، آج جب نماز پڑھا رہا تھا تو جنت میرے اتنے قریب آ گئی کہ میں اس سے انگور کا ایک گچھا تمہارے لیے توڑنے لگا تھا، لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا کہ اگلے جہان کی چیز ہے، وہاں ہی رہنے دو۔ تو جب تک ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں۔ ایک ہوتا ہے ایکٹر، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ایکٹنگ از اے ڈفرنٹ، adoption is a different. These are two different things. Original follower and true follower and actor. جب تک یہ دو لفظ جو میں نے کہے ہیں ان میں ہم فرق نہیں کر سکیں گے کہ ایکٹنگ کیا ہے اور اپنانا کیا ہے، تو پھر ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ جمعے کے لیے جب ہم آتے ہیں، میں آتا ہوں، آپ آتے ہیں، تو یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک فرض ہے، جا کر ادا کریں گے۔ اور پھر یہاں پر بھی ہم بیان کرنے والا بیان کرتا ہے تو اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اسے بھی توفیق دے کہ وہ اس پر عمل کرے، اور سننے والا سنتا ہے تو اللہ اسے بھی توفیق دے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، میں کوئی ان کا انکار نہیں کرتا، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان ساری چیزوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ صرف میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ تھوڑا سا احساس پیدا ہو جائے، تھوڑا سا انسان کے دل کے اندر ایک درد پیدا ہو جائے، اور اسے سمجھ آئے کہ میرے رسول اللہ نے مجھ تک دین کیسے پہنچایا ہے، کیسے میرے رسول اللہ نے مجھ تک یہ اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو یہ احساس بیدار ہو جائے، یہ خیال آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ احساس عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں سچا رنگ عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کی ہمیں معافی عطا فرما۔